جوان ہونے کے 20 سال ہو گئے، یہ باپ کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے کہا ہے جوان ہونے کے بعد شادی فوری دلا دے، اگر تو نہیں دلائے گا اولاد کا پاؤں پھسل جائے اس گناہ میں تو بھی شریک سمجھا جائے گا۔ پاؤں پھسلے لڑکے کا مجرم ہو باپ، پاؤں پھسلے لڑکے کا مجرم ہو باپ۔ بخاری کی حدیث میں آیا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کمزور حدیث ہے، بخاری شریف میں آیا ہے جوان ہونے کے بعد اگر اولاد کی شادی میں تاخیر ہوئی، تاخیر نکاح کی وجہ سے بچے کا پاؤں پھسل گیا یا لڑکی کا پاؤں پھسل گیا، اس جرم میں ماں باپ شریک سمجھے جائیں گے۔ اسی لیے تم شادی فوری دلا۔ یہ جو آج زناکاری پھیل گئی ہے اس میں دیر کی شادی کا 90% دخل ہے۔ مصطفیٰ سے ہٹ کے لوگوں نے فیصلہ شروع کیا، نہیں لڑکی پڑھ رہی ہے، ایم اے کرے گی، پی ایچ ڈی کرے گی، اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، پی ایچ ڈی کرنے عمر ہوگی 40 سال، 40 سال کے بعد عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، 50 سال کے بعد مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، 10 سال میٹرک کا ہو رہا ہے، اس سے پہلے 5-6 سال ایسے گزر گئے، انٹرمیڈیٹ کے 2 سال ہو گئے، 3 ایئر ڈگری آنرس کے 3 سال ہو گئے، پی جی کے 2 سال ہو گئے، پی ایچ ڈی کے 4 سال ہو گئے، اس کے بعد صاحب جاب تلاشنے میں ٹائم لگ گیا، 30 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، اب صاحب شادی نہیں، جاب لگے گی، نوکری لگے گی تب شادی ہوگی۔ ادھر بھی لڑکا انہوں نے 10+2 کیا، 3 ایئرس آنرس ڈگری کلاس کیا کالج میں، پی جی کیا، پی ایچ ڈی کیا، نوکری کی تلاش کی، عمر ہو گئی 35 سال 40 سال، نہیں جاب ملے گا تب شادی ہوگی، چاہے اس بیچ میں ہر مہینے طوائف کے کوٹھے پہ جائے چلے گا، مگر نوکری ملے گی تب شادی ہوگی۔ میں کہتا ہوں اے بے یقینا تیرے گھر میں 5 لوگ ہیں، سارے لوگ اسی کمائی میں کھا رہے ہیں، اگر اس جوان بیٹے کی بیوی ایک آ گئی، ایک پریوار بڑھ گیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے 1 لاکھ کی نوکری چاہیے، نوکری کرے گا تب وہ ایک عورت آئے گی، تب وہ کھانا کھائے گی۔ یہاں یقین کمزور ہوا تو اس لیے کمائی کروڑ ہے، چہرہ سب کا اترا ہوا ہے۔ تم شادی کرو سنت سمجھ کر، اللہ رب العزت کی بات مان کر، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ آیا ہے قرآن میں اگر تو فقیر ہے اللہ تجھے غنی کر دے گا، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تو سوچ نہیں سکتا ہے، مگر نہیں نوکری ہوگی، ایک پیٹ کو کھلا پالنا ہے اس کے لیے نوکری چاہیے، 5 لاکھ کا بزنس چاہیے تب شادی ہوگی۔ اس بیچ میں تو یوز ہوگا ہی، اس بیچ میں تو سارا کام ہوگا ہی، اس کے بعد جب کھنکھڑ ہو جاؤ گے، ایک بھی بچہ ہوا، دونوں بوڑھے ہو گئے، 1 درجن بیماری ہو گئی، زندگی کا سارا لطف ختم ہو گیا۔ شادی اگر 18 سال میں کی، اگر بچہ 19 سال میں ہو گیا، تو ہوگا 40 سال کا، تیرا بچہ ہوگا 20 سال کا، تو تیرا شاندار پارٹنر وہ ہو گیا، تو بھی کمائے گا وہ بھی کمائے گا۔ تو ہے 40 سال کا، تیری بیٹی ہوگی 20 سال کی، تو اپنی ہوش و حواس میں جوانی میں ان کی شادی کروا دے، ورنہ تو ہو جائے گا 70 سال کا، تیری بیٹی ہوگی 20 سال کی، تو ایک بوجھ سینے پہ لے کے پیسہ کہاں سے لائے، کہاں بھاگ دوڑ کرے، کہاں سے رشتہ ڈھونڈے، یا بوجھ لے کے مر جائے گا، تیری بیٹی کنواری رہ جائے گی۔ مصطفیٰ لاجواب ہے، مصطفیٰ کا ہر قانون لاجواب ہے، ان کا ہر دستور لاجواب ہے، ان کا ہر اصول لاجواب ہے۔ مصطفیٰ سے ہٹ کے دنیا میں آگ لگ گئی، دنیا زنا سے بھر گئی۔ ایک راستہ ہے نبی نے جو کہا ہے، وقت پہ شادی، اگر اس اصول پہ عمل کرے گا 90% زناکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، پاکیزگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ مصطفیٰ سے ہٹ کے جو جیے گا نہیں ہوگا سماج کا کلیان، نہیں ہوگا سماج کا بھلا۔ یہ جو ناچتا کودتا ہے، مشرکوں کی کیا بات کرنا ہے، یہودیوں کی کیا بات کرنا ہے، نصرانیوں کی کیا بات کرنا ہے، جس کے پاس نہ جینے کا اصول ہے، جس کے پاس نہ مرنے کا اصول ہے۔ وہاں تو صاحب ایک بھائی شادی کرتا ہے، اب 5 بھائی مل کر کے اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان خلیصوں، ان خسیسوں، ان رزیلوں کی کوئی اوقات ہے کیا؟ اس سے کیا ڈرنے کا، اس سے کیا بات کرنے کا؟ یہاں مومن ہے جسے دیکھنا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کیا بینیفیشن ہے کیا ہارمفل ہے، کیا لابھدائک ہے کیا ہانیکارک ہے، کیا گڈ ہے کیا بیڈ ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، this world is prison for believer, paradise for disbeliever۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں آدمی آزادی سے نہیں گھومتا ہے، ادھر دیوار ادھر دیوار ادھر دیوار۔ اسی لیے حضور نے کہا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ادھر حرام کی دیوار ہے، ادھر ناجائز کی دیوار ہے، ادھر مکروہات کی دیوار ہے، ادھر
حلال کی دیواریں ہیں تو حلال چننا ہے، حرام کو ایوائڈ کرنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے۔ تو ہر چیز کھا نہیں سکتا آدمی، کھانے کے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مردار نہیں کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، شراب نہیں پینا ہے، الکحل نہیں پینا ہے۔ یہی ہے قیدی کی زندگی۔ اور جو یہاں احتیاط کیا، حرام سے بچا، ناجائز سے بچا، پھوک پھوک کے چلا، تو دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے۔ اللہ کہتا ہے 1 سیکنڈ صبر کر لے اور قیدی بن کے رہ جا، جہاں قید سے چھوٹے گا خربوں سال کی جنت اللہ تجھ پر قربان کر دے گا۔ خربوں سال کی جنت اللہ تجھ کو دے دے گا۔ 100 سال 1 منٹ صبر کر لے۔ یہاں صبر ہو نہیں رہا ہے، لوگ قصہ کہانی لے کے بیٹھے ہیں، لوگ صاحب ہندوستان پاکستان لے کے بیٹھے ہیں، امریکہ جاپان لے کے بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش انڈونیشیا لے کے بیٹھے ہیں۔ آخرت لے کے کوئی نہیں بیٹھا ہے، جنت لے کے کوئی نہیں بیٹھا ہے، مصطفیٰ کی سنت لے کے کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ اب بتائیں جب اس نے اللہ سے سودا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا ہی میں اتنا بڑا فائدہ دیا کہ حسن و جمال کی مجسمہ سامنے ہے۔ سجدے شکر میں نوجوان ڈوب گیا ہوگا، مالک میں نے تو تیری محبت میں اس لولی لنگڑی کو اختیار کیا تھا اور تو نے تو اسے حسن و جمال کی تصویر بنا کے دے دیا۔ الہی تیرا کروڑوں احسان۔ جب لڑکا اتنا اللہ سے ڈرنے والا کہ 10 سال نوکری کرے، لولی لنگڑی سے شادی کو تیار ہو جائے، اور لڑکی اتنی کہ آنکھ نے گناہ نہیں دیکھا ہے، زبان نے گناہ نہیں کیا ہے، کان نے گناہ نہیں کیا۔ میری ماں بہن بیٹی یہ کان میں وائر ٹھوس کے دن کے 24 گھنٹوں میں 10 گھنٹے گانا سننا، میری ماں بہن بیٹی یہ اس آنکھوں میں 24 گھنٹے واٹس ایپ موبائل پہ گندی گندی تصویریں دیکھنا، آنکھ تو ہو گئی زخمی، کان تو ہو گیا زخمی، زبان پہ گانے گانا، زبان تو ہو گئی زخمی۔ پیار محبت کے نام پہ 10 گھنٹے تک فون پہ چپکا رہنا، جس سے شادی کی بات چل رہی ہے، جس سے منگنی ہو گئی ہے، ابھی بھی وہ تیرے لیے اجنبی ہے، شادی کے بعد وہ تیرا شوہر ہے، شادی کے بعد وہ تیری بیوی ہے، شادی نکاح سے پہلے وہ اجنبیہ ہے۔ اجنبیہ سے باتیں کرنا مزے لے لے کر یہ زبان کا گناہ ہے، باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے، وہ خطرناک باتیں سننا کان کا زنا ہے، اور ہوٹل میں بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا نکاح سے پہلے یہ صاحب آنکھیں دیکھنا، ہاتھ دیکھنا، اگر شیطان نے مداخلت کی اور پاؤں پھسل گیا تو دونوں ہو گئے یوز، یہ زنا ہے۔ اور پھر بعد میں نکاح بھی کر لے، لیکن نکاح کرنے کے بعد تو تم چونکہ تو بھی زانی ہے وہ بھی زانیہ ہے، دونوں زخمی ہے۔ اگرچہ نکاح کر لیا اب زنا نہیں ہوگا، اب پیور کام ہے، لیکن پہلے جو زنا ہو گیا اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ پہلے جو ہو گیا اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ تو بھی یوزڈ ہے وہ بھی یوزڈ ہے۔ اب بچہ مہا یوزڈ پیدا ہوگا، بچے کے بدن میں جذبات کا طوفان ہوگا، وہ مہا پاپی، مہا شرابی، مہا زناکار، مہا بدتمیز پیدا ہوگا۔ دیکھ نظارہ ماں لاجواب ہے، نہ زبان نے خطا کی، نہ ہاتھ نے خطا کی، نہ پاؤں نے گناہ کیا، نہ پیٹ نے گناہ کیا، نہ کان نے گناہ کیا، گناہوں سے سیف، ادھر نوجوان بھی گناہوں سے سیف۔ وہ دونوں جب مل کر ازدواجی زندگی گزارنے لگے، رہنے لگے میاں بیوی کی طرح، ان دونوں کے ملن کے بعد جو اللہ نے فصل دیا ہے، جو اللہ نے پھل دیا ہے، اس درخت سے وہ پھل کون تھا؟ قیامت تک کے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی کی شکل میں وہ فصل پیدا ہوتی ہے، وہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کی زمین ہوگی ویسی فصل پیدا ہوگی، جیسا درخت ہوگا ویسا پھل پیدا ہوگا۔ یہی قانون ہے۔ باپ سید غیاث الدین ہے، مصیبت کے مارے ہیں، ایک باغ ہے اس سے کھا پی رہے ہیں پر حرام کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں سونے کا گھر بھی سنبھل میں بنا لیا تو سونے کا گھر میں ہمیشہ تو رہیں گے نہیں، عمر 70 سال 80 سال 90 سال مرنا تو ہے ہی۔ یہ برق صاحب ہیں، عمر ان کی 100 کے قریب ہو رہی ہے، رہے ایم پی بن کر، لیکن اب وہ جانے کے کگار پہ ہیں، چلے جائیں گے۔ اللہ اسے ایمان کی حالت میں موت دے۔ ہندوستان کا دبنگ لیڈر ہے، حق بولنے والا، 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال کے جوان کے لیے ایک ماڈل ہے، حق بولنے والا۔ تو حق بولنے والا جو بولتا ہے ایسا کہتا نہیں مانے گیا ہے، ہم اس دن ہم نماز پڑھیں گے، ہم تم چاہے ڈنکا بجاؤ ناچو کودو مگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم نہیں مانیں گے اس فیصلے کو۔ ارے بول تو دیا۔ حق بولتا وہی جو بہادر ہوتا ہے۔ یہ 90 سال کا آدمی یہ تو بہادر بولا، اور وہ جو لمبی ٹوپی لگا کے لچوا جو وہاں چلا گیا تھا، وہاں لچوا سارے ہندوستان والوں کی نگاہوں میں جو گر گیا، وہ لچوا کا کیا ہوگا، وہ لفنگا کا کیا ہوگا؟ اور یہ ہے ہمارا شیر 90 سال کی عمر میں بولا نہیں بولیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، میرا اللہ دعا قبول کرے گا۔ وہ اللہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے،
ہے, اب بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ جب چاہے گا, جس وقت چاہے گا, سب کچھ ہو جائے گا. پھر سجدہ ہوگا, پھر اذان ہوگی, سب ہوگا. حق بولا کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا. اور کیا کرے گا اس کے علاوہ تیرے پاس ہے کیا؟ جیل میں ڈالے گا. پر حق تو بولا. سلام کرتا ہوں اس کی بہادری کو, میں اس کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں, جنہوں نے ایسا بولا تو صحیح کہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم اللہ سے دعا کریں گے. ابھی تیرے ہاتھ میں پاور ہے, تیرے ہاتھ میں طاقت ہے, تیرے ہاتھ میں جز ہے, تیرے ہاتھ میں کوٹ ہے, تو فیصلہ لے لے. ہمارے پاس, ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, تو چلو تم کچھ کرو جو تم جانو. ہم اس رب سے لو لگائے ہیں جو اللہ آندھی کو بدل دیتا ہے, جو اللہ موسم بدل دیتا ہے, فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے, جو اللہ سیلاب سے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے, پھر علاقے کو نئی آبادی عطا کر دیتا ہے. میرا خدا وہی ہے جو فرعون کو 400 سال کی سلطنت دینا بھی جانتا ہے, اور فرعون کو دریا میں ڈبا کے اسے مارنا بھی جانتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شہریار رضا صاحب قبلہ, جشن دستار بندی. ایک قوم مسلم ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. دنیا میں اگر لچا گیری بھی کرے گا, اس کا تلوا بھی چاٹے گا, تو سب دن زندہ نہیں رہ پاؤ گے. مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. اچھا خربوں سال رہنا ہے, مرنا تو ہے ہی. اگر دین کے نام پہ اگر مر گئے, اگر کسی نے تکلیف دیا, میں داڑھی ہوں, داڑھی میرے پاس ہے, کوئی مار رہا ہے, میں مسلم ہوں, کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے, اتنا تو کہے گا اللہ کے سامنے, الہی میں تجھ پر ایمان لاتا تھا, میں ستایا گیا ہوں, میں کلمہ پڑھتا تھا, میں ستایا گیا ہوں, میں نماز پڑھتا تھا, میں مارا گیا ہوں, تیرے لیے مارا گیا ہوں. پھر جنت کا مالک خدا اگر مصطفیٰ کی شفاعت سے تجھے بخش دے 50 خرب گناہ ایک طرف, ایک تماچا کھانا ایک طرف, اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو یہ سستا سودا ہے اپنے گناہوں کی معافی کا, کروڑوں گناہوں کی معافی کا. گردن کٹی, کروڑوں گناہ کٹ گیا, سب معاف کیا. وہ چاہے 1000 دعا کرو, سب کے نصیب میں شہادت نہیں ہے, سب کے نصیب میں گردن کٹانا نہیں ہے, سب کے نصیب میں مدینہ میں موت نہیں ہے, سب کے نصیب میں کعبہ کے اندر موت نہیں ہے, سب کے نصیب میں طواف کرتے ہوئے مرنا نہیں ہے, سب کے نصیب میں عرفات کے میدان مینا مزدلفہ میں مرنا نہیں ہے, سب کے نصیب میں بغداد معلیٰ میں مرنا نہیں ہے, سب کے نصیب میں روضہ رسول کے سامنے مرنا نہیں ہے, بقیع میں دفن ہونا نہیں ہے. اسی طرح سب کے نصیب میں شہادت نہیں ہے. سب کے نصیب میں, جس کے نصیب میں شہادت ہے وہ قابل رشک ہے, وہ نمونہ ہے, وہ یونیک پرسنالٹی کا مالک ہے. اس لیے وہ دن کا انتظار کر, آرام سے کھا پی کے مت مر, اللہ کی خاطر گالی سن کے مر, اللہ کی خاطر مصیبت اٹھا کے مر, اللہ کی خاطر تماچا کھا کے مر, اللہ کی خاطر شہادت کی موت مر. شہید ہوا, گردن کٹی, گناہوں کی جڑیں کٹی, سیدھے جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شہادت کی اعلیٰ موت عطا فرمائے. ایمان اگر پختہ رہے گا تو پھر منافقت نہیں آئے گی, صداقت وہاں پیدا ہوگی. وہ حلال کھاتا تھا, غریبی میں رہتا تھا, مگر کبھی وہ حرام کو ٹچ نہیں کرتا تھا. ایک چھوٹا سا باغ ہے, اسی کی جو آمدنی ہے اسی میں رہا, اسی کو کھایا پیا. ماں ایسی لاجواب ہے, نماز پنجگانہ بھی ہے, پھر رات میں 12 بجے کے بعد بیٹھ جانا ہے اور نماز تہجد پڑھنا ہے, کلمہ شریف پڑھنا ہے. ماں رات بھر مصلی پہ, اور باپ حلال خور, نیک پرہیزگار, 5 وقت کا نمازی اور نفل عبادت کرنے والا. ماں لاجواب ہے. ماں رات کے 12 بجے اٹھتی تھی, عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑی سوئی, پھر اس کے بعد اٹھ گئی اور 12 سے لے کے فجر تک مصلی پہ رہ کر کے اللہ اللہ کرتی تھی. وہ کہتی ہے جب میں حاملہ تھی تو ہمارے پیٹ سے تہجد کے وقت میں کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی, اللہ صمد. چونکہ وہ خود کلمہ پڑھنے کی عادی, برسہ برس سے کلمہ پڑھنے والی, تب اللہ نے ایسا بچہ اس کے پیٹ میں دیا کہ جو پیٹ میں کلمہ پڑھتا تھا اور ماں اس کے کلمے کو سنتی تھی. جو بچہ ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھا اور جن کا باپ زاہد ہے, زاہد ہے, درویش ہے, وہ غریبی کا بوجھ اٹھاتا ہے مگر وہ حرام کا ایک دانہ ٹچ نہیں کرتا ہے, اور ماں مشکلات میں رہتی ہے, شوہر سے لڑتی نہیں ہے, شوہر
شوہر سے جھگڑتی نہیں کہ مال چاہیے, شوہر سے لڑتی نہیں ہے کہ تمہیں کو جنت جانا ہے اور کسی کو جنت نہیں جانا ہے, تمہیں نماز لے کے بیٹھے ہو, تمہیں کو داڑھی رکھنا ہے, تمہیں کو جنت کی فکر ہے. یہ 40 کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں, ان کو جنت نہیں جانا ہے. یہ بھی اپنی بیوی کی بات سنی, تانا سنا, داڑھی مونڈا دیا, کہا چلو اب جو تم کہتی ہے وہی کریں گے, تم وہی مانتی ہے, داڑھی مونڈا دیا, ٹوپی پھینک دیا, بس آپ پھٹا ہوا پینٹ پہن لیا, چلو اب جو تم بول رہا وہی ہم کام کریں گے. اب گیا, اب یہ بھی ناچا کودا, مگر رزق تو وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, چاہے داڑھی رہے یا داڑھی کو مونڈ ڈالے. ایسا تھوڑی کہ داڑھی مونڈنے کے بعد ہیرا برسنے لگتا ہے, داڑھی مونڈنے کے بعد زمین سے خزانہ نکلنے لگتا ہے. جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ایسا نہیں کہ سارے جھوٹے ارب پتی ہو گئے اور سارے لوگ مکیش امبانی ہو گئے, سارے لوگ امریکہ کے صاحب بل گیٹس ہو گئے. ایسا نہیں ہے, داڑھی منڈاؤ چاہے داڑھی رکھو, مگر روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ دینا چاہتے ہیں. مگر حضور نے فرمایا ہے اخیر زمانے میں شوہر کی تباہی اور بیوی کے ہاتھوں, اولاد کی تباہی ماں باپ کے ہاتھوں, ماں باپ کی تباہی اولاد کے ہاتھوں. وہ خطرناک وقت آ جائے گا کہ اولاد ماں باپ کے ہاتھوں تباہ ہوگی. اولاد نے تقریر سنی, وہ نیک بننا شروع کیا. اب ماں باپ بولتے ہیں دیکھو جوانی میں بوڑھا ہو گیا, اب اس کو نیک بننا کے لیے بڑھاپا باقی ہے. سارے بچے کھیل کود رہے ہیں, یہ نماز پڑھنے مسجد 5 ٹائم بار بار جا رہا ہے, یہ کیا ڈیولپ کر پائے گا, کیا یہ ترقی کر پائے گا. بیٹا ماں باپ کی بات سنا, داڑھی مونڈ کر کے وہ بھی لچا لفنگا ہو گیا. سچ کہا مصطفیٰ نے, اخیر زمانے میں اولاد کی تباہی ماں باپ کے ہاتھوں. اب ماں باپ نیک بنے, اولاد بیچاری کہہ رہی ہے کہ اسی ماں باپ کو جنت جانا ہے. وہ فلاں باپ اپنے بیٹے کے لیے مکان بنا کے گیا, زمین چھوڑ کے گیا, کار چھوڑ کے گیا, 10-20 کروڑ فکس ڈپوزٹ رقم چھوڑ کے گیا. یہ میرا باپ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو جنت کی فکر ہے, اولاد کی فکر نہیں ہے. ان کو حج کی فکر ہے, حج کرنے میں 5 لاکھ لگتے ہیں, یہ 5 لاکھ بچے گا تو ہم اس سے لے کے بال بچوں کو پالیں گے. یہ دیکھیے ماں باپ نے حج کا پلان چھوڑ دیا. سچ کہا مصطفیٰ نے, اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کی تباہی, ماں باپ کے ہاتھوں اولاد کی تباہی, دوست کے ہاتھ دوست کی تباہی, بھائی کے ہاتھ بھائی کی تباہی. دوست ہے وہ جو اپنے دوست کو جہنمی سے بچا کے جنتی بنا دے. ماں باپ ہے وہ جو اپنی اولاد کو گھر مکان دے نہ دے, اسے جنت کا راستہ دکھلا دے. اولاد ہے وہ جو اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. بھائی ہے وہ جو اپنے بھائی کو نمازی بنا دے. یہ ہے جب ماں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے کلمہ پڑھ رہی ہے تو اب پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وہ وہی بچہ تھا ماں کے پیٹ میں, باپ غیاث الدین ہے اور ماہ نور ہے, جو رات بھر کلمہ پڑھتی ہے, پیٹ سے کلمہ کی آواز آ رہی ہے. ماں باپ اتنے لاجواب ہوئے تو وہی پیٹ میں کلمہ پڑھنے والا جب بچہ پیدا ہوا, وہ معین الدین اجمیری 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا پیدا ہو گیا. جو خود ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھے, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. القصہ مختصر, جب ماں ہو 17 پارے قرآن کی حافظہ اور باپ عابد زاہد ہو, تب بیٹا ان 17 پارے قرآن کا حافظ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا عالم با عمل اور ماں ہو تہجد گزار, تب بیٹا مجدد اعظم احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو احمد رضا خان اور ماں ہو تہجد گزار, تب بیٹا حجت الاسلام مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. اور جب دادا ہو حجت الاسلام اور باپ ہو مفسر اعظم ہند اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور ماں ہو زیورات بیچ کر منظر اسلام چلانے والی, تب اسی کوک کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد برحق اختر رضا کا ازہری پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ